ہاں جی، سو دس از دا ٹاپک دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس فار ٹو لانگ ناؤ، اور میری اپنی سستی اور کاہلی ہے کہ میں اس کو ڈسکس نہیں کر پا رہا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکس کرنا پرٹیننٹ اس لیے اور اس وقت ضروری اس لیے، ایک تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کا بھلا ہو یار. آپ لوگ جو ہے نا وہ ذرا کچھ اچھی چیزوں میں جو ہے نا اپنے پیسے خرچ کریں رادر دین موبائل شوبائل لے لینا اور یہ فضول کیا بولوں میں آپ لوگوں کو. خیر اینی وے، دوسری چیز جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ابھی اس وقت یہ جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے تو سال میں 4 مہینے آتے ہیں جو کہ ڈویڈنڈ کے مہینے ہوتے ہیں، جس میں ایک فروری کا مہینہ ہوتا ہے، ایک اس میں اگست کا مہینہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس میں جو سال کے جو 4 کوارٹرز ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ اس طرح 4 مہینے جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کمپنیاں اپنا ڈویڈنڈ اناؤنس کر رہی ہوتی ہے. ڈویڈنڈ کا مطلب یہ کہ اپنا پروفٹ اناؤنس کر رہی ہے. تو میرے 3 شیئرز میں پچھلے میرے پورٹ فولیو میں اس وقت 5 شیئرز ہیں، اس میں 4 کمپنیاں وہ ہیں جو ڈویڈنڈ کے لیے مشہور ہیں، اور ایک کمپنی ہے جو کہ اتنا خاص ڈویڈنڈ دیتی نہیں ہے، ان سے مجھے خاص امید بھی نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 3 کمپنیاں ان 4 میں سے اچھا ڈویڈنڈ دے چکی ہیں، جس میں ہپکو کا ذکر کیا میں نے، اور اینگرو فرٹیلائزر کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، ان کا بھی ڈویڈنڈ جو ہے وہ آج صبح پتہ چل گیا. سو اچھا ڈویڈنڈ آیا ہے. پورے سال کا ڈویڈنڈ اگر آپ اینگرو فرٹیلائزر کا لگائیں گے تو 20 روپے 50 پیسے ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے آپ کے پاس لیٹ سے اینگرو فرٹیلائزر کے 10,000 شیئر ہیں تو اینگرو فرٹیلائزر نے آپ کو بیفور ٹیکس سال میں اگر آپ کے پاس 10,000 شیئر ہیں تو آپ کو 2,05,000 روپے ریٹرن دیا ہے، صرف ان دا فارم آف ڈویڈنڈ. یہ ساری باتیں ابھی ہم کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں نا، ڈویڈنڈ کیا، کیپٹل گین کیا، یہ ساری باتیں. سو میں آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ دا وے دا کمپنی ہیز ٹریٹڈ دیئر شیئر ہولڈرز. اور سو اب ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر اس طرح میری طرح خوش ہونا چاہتے ہیں اور آپ بھی سوچیں کہ یار واہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ پڑا رہتا ہے. یہ جو پیسہ میں نے ڈویڈنڈ کی فارم میں کمایا یا ڈویڈنڈ کی فارم میں جو لوگ پیسہ کماتے ہیں اس کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ایکسٹرا محنت. ظاہر ہے جو پیسہ میں نے انویسٹ کیا ہے وہ میری محنت کی کمائی کا ہی پیسہ ہے، لیکن یہ جو ڈویڈنڈ کا اماؤنٹ آیا اس کے لیے میں نے کوئی ایکسٹرا پیسہ محنت نہیں کی. تو while I'm sleeping, while I'm talking, while I'm doing my YouTube show, my money is making more money for me. ٹھیک ہے جی، لالچ بہت بری بلا ہے، یاد رکھیں. پیسہ اور ہرس ہر چیز نہیں ہوتی، لیکن انسان کو اپنی ویل بینگ کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے پیسے انسان کو سوچنا پڑتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ویری فنڈامنٹل تھنگ واٹ آر شیئرز ہوتے کیا ہیں؟ شیئر نام سے لگ رہا ہے، شیئر ایک کمپنی کی ملکیت میں آپ کا حصہ. ایک زمانے میں جب زبیر الدین صاحب پی ٹی وی پہ یا شہاب الدین شہاب صاحب پی ٹی وی پہ تجارتی خبریں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت بولا کرتے تھے کہ آج کراچی اسٹاک مارکیٹ میں اتنے کروڑ حصص کا کاروبار ہوا. حصص نکلا ہے حصوں سے، حصص. تو وہ حصص مطلب حصے. سملرلی شیئرز ایک کمپنی کی اونرشپ کے شیئر. سو ایک کمپنی ہے، اس کی ویلیو لیٹ سے کہ ایک کمپنی کو پیسے ریز کرنے ہیں، صحیح ہے، اس کو پیسے ریز کرنے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اس کو ایکسپینشن کرنی ہو یا کچھ اور بھی کام ہو سکتا ہے. اس کمپنی کے پاس پیسے اٹھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قرضہ لے، ٹھیک ہے جی، بینک سے قرضہ لے سکتی ہے کمپنی، اپنا بانڈ ایشو کر سکتی ہے جس کو آپ ڈیٹ فائنینسنگ کہتے ہیں، قرضے کے تھرو پیسہ ریز کرنا. ایک ہوتا ہے ایکوٹی فائنینسنگ. وہ کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے لوگوں کے پاس. آپ بھی کر سکتے ہیں نا، یہ آپ نے ایک بزنس، آپ کے ذہن میں ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے، آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اپنے خاندان میں 3 لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کے انہیں بولتے ہیں کہ یار تو مجھے پیسہ دے، میں تجھے کمپنی کا شیئر دے دوں گا، 50% شیئر دوں گا تمہیں، کام تیرا بھائی کرے گا، 50% شیئر تیرا ہوگا، تو لا مجھے پیسہ دے. تو وہ آپ کی کمپنی میں اونر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ایک اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ دستخط کر لیتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اگر منافع آتا ہے تو پھر آپ 50% شیئر کر رہے ہوں گے. سملرلی یہی چیز کمپنیز کے شیئر میں بھی ہوتی ہے. انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ سے پیسے اٹھاتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں اپنے، اور کوئی کمپنی ایکسپینشن کرتی ہے، 10 کام کرنے کو وہ کر سکتے ہیں. سو آپ سے وہ پیسے اٹھاتے ہیں اور سب کا اگر منافع ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کی پرائس اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور اس طرح گیم چلتی ہے. سو ناؤ یہ ہو گیا شیئرز کہانی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کمپنی کے حصے دار بن جاتے ہیں، آپ کمپنی کے جائز مالک بن جاتے ہیں اس کا شیئر خرید کے. پوائنٹ نمبر 1. اب ہم آتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ایک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کمپنیاں اپنے حصص کو بائی اور سیل کرتی ہیں. کمپنیاں نہیں، لوگ
कंपनियां अगर पहली बार पैसे उठाना चाहती हैं तो वो स्टॉक मार्केट जाती हैं, वो कहते हैं जी हम अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, हम अपने लिस्टिंग कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एयरलिंक हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने उनके शेयर्स लिए थे, और भी कंपनियां आती रहती हैं कि उनके आईपीओज हो रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, तो लोग जो है वो उसके शेयर उठाते रहते हैं। सो यहां पर क्या सीन है, एक बार तो आईपीओ हो गया, उसके बाद क्या होता है कि एक मार्केट बन जाती है। मार्केट क्या होता है, जहां पे बाय और सेल हो रहा होता है। तो कंपनियों की जो मिल्कियत है, जैसे मैं फर्ज करें मेरे पास एग्रो फर्टिलाइजर का शेयर मैंने 100 रुपए का लिया था, वो शेयर आज 140 का हो गया। मैं कहता हूं यार मैंने एग्रो फर्टिलाइजर में 10 लाख रुपए लगाए थे, वो इस वक्त 14 लाख हो गए। तो मैं रादर देन अपने डिविडेंड का वेट करूं या कुछ करूं, मैं इस शेयर को बेच देता हूं, मैं उस शेयर को बेचता हूं, उससे मुझे 4 लाख रुपए का जो है वो मुनाफा हो जाता है। समझ रहे हैं आप ये? सो स्टॉक मार्केट वो जगह पर है जहां पे आप कानूनी तरीके से तमाम तर प्रोटेक्शंस के साथ ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गई स्टॉक मार्केट, ठीक है जी। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप जाके 1 लाख रुपए में प्लॉट तो खरीद नहीं सकते, तो वो तो साइड पे कर देते हैं। 1 लाख रुपए में आप बैंक में रखवा सकते हैं, फिक्स्ड इनकम 17-18% मिल जाएगा। आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और आता है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि यार मैं इस 1 लाख रुपए के जाके जो है मैं शेयर्स खरीद लेता हूं, ठीक है। अब आपको 2 तरीके से उसमें मुनाफा हो सकता है। एक तो ये कि उस शेयर की प्राइस बढ़ जाए, लेट से आपने शेयर 100 रुपए का खरीदा, वो शेयर 120 रुपए का हो गया, आपका 20% मुनाफा हो गया। या फिर वो कंपनी आपके साथ अपना डिविडेंड शेयर करेगी, यानी अपना जो मुनाफा हुआ है कंपनी को, वो मुनाफा आपके साथ शेयर कर रही होगी। अच्छा, मुनाफा कंपनियां अनाउंस करती हैं एज अ परसेंटेज। याद रखिए हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर होती है वो उमूमी तौर से 10 रुपए की होती है, ठीक है जी। 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू होती है। सो कोई कंपनी कहती है कि जी हम आपको 50% डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब वो फी शेयर आपको 5 रुपए डिविडेंड दे रही होगी। सो एग्रो फर्टिलाइजर ने पूरे साल में अगर 20 रुपए 50 पैसे डिविडेंड दिया है, तो इसका मतलब ये कि वो 200% 205% उन्होंने जो है वो डिविडेंड दिया है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। शेयर की या तो आपको कैपिटल गेन होता है, या फिर आपको साल में डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड, हाफ ईयरली डिविडेंड, जो भी कंपनी का अपना हिसाब होता है, इस तरह आपकी जो है वो इसमें कमाई हो रही होती है। अब उसके लिए आप स्टॉक मार्केट जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप जाके जो है वो पैसे अपने लगाते हैं, अपनी कंपनी का शेयर आप डिसाइड करते हैं मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना है। मैं अभी इस पूरे प्रोसेस पे अभी आता हूं, ठीक है जी। ये सिर्फ मैं एक कहना चाहिए थ्योरेटिकल जरा उसका फ्लोर मैं सेट कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार ये इस्लामी है या नहीं है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, तो जो कंपनियां इस्लामी तरीके से काम कर रही हैं वो कंपनियां इस्लामी होती हैं। अब आप जाके किसी कन्वेंशनल बैंक के शेयर को खरीदेंगे, मसलन ये कि आपने पाकिस्तान टोबैको कंपनी का शेयर लेने जाएंगे, टोबैको हराम है, मौलवी साहब कहते हैं कुल्लु हराम, हुल्लु हराम, नहीं लेना ये शेयर, ठीक है जी। इंश्योरेंस कंपनी जुबली इंश्योरेंस, नहीं शेयर लें इसका, बिकॉज इंश्योरेंस का काम हमारे उलमा की नज़र में हराम है, ठीक है जी। आप एलाइड बैंक, HBL, इनका शेयर लेने जाएंगे, नहीं लीजिए इनका शेयर। वाई? बिकॉज अगर आपको शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग करनी है, वरना लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। खैर बैंकों में आपको पता है मीज़ान बैंक है, बड़ा ज़बरदस्त, हमने कल मीज़ान बैंक के हवाले से बात भी की थी। शेयर भी बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान में जिस बैंक की है वो मीज़ान बैंक है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। इट्स अ गुड शेयर टू इन्वेस्ट इन। तो अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मीज़ान बैंक आपके पास जो है वहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब क्या सीन होता है? अब ये सीन होता है कि एक सेकंड भैया देख लूं, आवाज़ सही जा रही है कहीं बीच में, ठीक है। अब ये हो गया कि आपने ये भी बात पता चल गई। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, शेयर्स जनरली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। नो मैं प्रेफर्ड शेयर और कॉमन शेयर करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं आम शेयर्स की बात कर रहा हूं। उसमें 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। एक वो शेयर होता है जो कि जनरली इन्हिसार करता है डिविडेंड, वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव इसलिए होता है कि वो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। आपका भाई अपने हाथ पांव जलाने के बाद स्टॉक मार्केट में पूरे का पूरी कोशिश ये करता है कि मैं उन शेयर्स में इन्वेस्ट करूं जो बहुत रेगुलर डिविडेंड देते हैं, ठीक है जी। ये इनको जो है वो आमतौर से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखा जाता है कि यार बस 10 साल रखूंगा, 15 साल रखूंगा, 20 साल रखूंगा ये शेयर में। कंपनियां तगड़ी हों, सॉलिड हों। मैंने एंग्रो का नाम लिया, वेरी सॉलिड कंपनी, और 3-4 हबको का मैंने जिक्र किया। पाकिस्तान में पावर की सबसे बड़ी कंपनी, एनर्जी की अगर पावर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड ऑल,
تو پرائیویٹ کمپنیوں میں ویسے تو واپڈا بہت پاور پروڈیوس کرتا ہے بیکاز تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, یہ سارے واپڈا کے ہی ہیں, لیکن اگر ہم پرائیویٹ کمپنیوں کی بات کریں تو اس میں ہپکو سب سے بڑی کمپنی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے حالات جیسے بھی ہوں بجلی تو خریدنی ہے. فرٹیلائزر سملرلی حالات جیسے بھی ہوں, فوجی فرٹیلائزر اچھی کمپنی, فوجی میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں, آج کل لوگ تھوڑے سے ناراض رہتے ہیں اس سے, لیکن خیر ڈیویڈنڈ وہ بھی بہت اچھا دیتے ہیں, تو دیکھ لیں آپ کہاں پہ آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. سو کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ آپ کا پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ڈیویڈنڈ اچھا دیں گے. دوسری جگہ کچھ شیئرز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کیپٹل گین کے لیے رکھتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ڈینجرس شیئرز. ٹھیک ہے جی, تو میرا آپ کے بھائی کا مشورہ یہ ہے ان شیئر سے بچ کے رہیں. عام طور سے جو آپ کے اسٹاک بروکرز ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو ان شیئرز کی طرف انٹائس کرتے ہیں, بھیا یہ شیئر اٹھا لے, یہ 2 روپے کا ہو گیا, یہ ابھی 4 روپے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ان کی فون کاٹ دیں, آپ رکھ دیں, بات بھی نہ سنیں ان کی. یہ ہوتی ہے لالچ. ٹھیک ہے جی, اور یاد ہے ہم نے سندھی میں پڑھا تھا لالچ بری بلا آہے, یہ لالچ ہے. اور ہمارے ایک استاد نے, ایک اسٹاک مارکیٹ کے استاد نے یہ بات مجھے بولی بھی تھی کہ عدیل بھائی, in the long run it's only the greedy who loses money in stock market. So برائے مہربانی ان گندے شیئر سے, یہ 4 روپے کا شیئر, 8 روپے کا شیئر, 9 روپے کا شیئر, ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے جی, اپنے آپ کو بچائے رکھیے. ان میں جن کا چھکا لگ جاتا ہے وہ ایک الگ گیم ہوتی ہے. عام طور سے یہی وہ شیئرز ہوتے ہیں جو زیادہ تر مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں. Please take a long-term view towards the stock market. Invest in those shares which have a good long-term prospect. کمپنیوں کو سمجھیے, سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے, کسی کمپنی کا نام پتہ ہو, ذہن میں ہو, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آئی ہوپ وی آر الائن. اسٹاک مارکیٹ کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں, اگر دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا, یہ کوئی اور بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی کین سی سو مینی کوسچنز ہیئر, تو ہم ضرور اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب کیا سین ہو گیا, اب یہ سین ہو گیا کہ how do I go about investing in stock market? Now this is the most critical thing. ہم میں سے زیادہ پاکستانی انویسٹ اس لیے نہیں کر پاتے بیکاز ہمیں پتہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. دیکھیے, جس طرح بینک میں جا کے آپ ڈائریکٹلی خود اپنے پیسے فکس کروا سکتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں جا کے آپ ڈائریکٹلی شیئر نہیں خرید سکتے. آپ کو کسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. تو بروکر کیا ہوتا ہے, وہ ایک مڈل مین سمجھ لیں آپ, ہوتا ہے جس کے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک نشست ہوتی ہے, ایک اربوں روپے کی نشست ہوتی ہے جو اس کے کسی دادا ابا نے خریدی ہوگی کسی بھی اسٹاک بروکر کے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کی شیئرز میں انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, شاز کہہ رہے ہیں پلیز میک اے ڈیٹیل ویڈیو آن دس ٹاپک. ابھی یہ ڈیٹیل ویڈیو ہی تو بنا رہا ہوں میں, یہ ہم الگ سے کر کے اس کو لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. سو اب کیا ہوا کہ آپ اس بروکر کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں. اب میں عدیل اظہر خود جا کے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے باہر کھڑا ہو جاؤں, مجھے انویسٹ کرنا ہے, میں ڈائریکٹ شیئر لوں گا جا کے اینگرو سے. اینگرو والے کہیں گے یار تو بروکرز ہیں, ان کے تھرو آپ ڈیل کریں. تو میں بروکر کے پاس جاؤں گا, مجھے بروکر کے پاس جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اور مجھے بروکر کے پاس جا کے جو اپنا اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا اس کے لیے پلیز ریممبر کہ اب تو اس میں 3-4 بروکر کوئی بھی آپ کی پسند کا ہو سکتا ہے. میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میوچول فنڈ میں میری پریفرنس المیزان, اس طرح میں جس اسٹاک بروکر کے ساتھ روز اول سے کام کر رہا ہوں دیٹ از AKD سیکیورٹیز. عقیل کریم ڈیڈی بڑا نام ہے, سیف ہے بروکر, بینکرپسی والا کیس نہیں لگتا ان کا ان آل. لیکن عارف حبیب سیکیورٹیز بھی بہت بڑا ہے, فارچون سیکیورٹیز ہے, ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہے, چیس سیکیورٹیز, بہت ساری کمپنیاں ہیں جس کے تھرو جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں. آئی ورک ود AKD سیکیورٹیز. آئی ریئلی لو دیئر ایپلیکیشن, جو انہوں نے نئی ایپلیکیشن بنائی ہے, اٹس ویری ڈیٹیلڈ. بہت ساری پوزیشن میرے پورٹ فولیو کی میرے سامنے ہوتی ہے جو پہلے اویلیبل نہیں ہوا کرتی تھی. سو یہ شیئر جو ہے میں نے یہ بروکر جو ہے یہ میرا پریفرڈ ہے. آپ چاہیں تو وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئی کین ہیلپ یو آؤٹ, آئی کین کنیکٹ یو ٹو the people there who can help you open your account there. So اب اچھا, آپ کا بروکر جو ہے وہ آپ کے 2 اکاؤنٹس کھولے گا, یاد رکھیے گا. ایک آپ کا اکاؤنٹ وہ کھولے گا with the brokerage company, اور دوسرا وہ آپ کی ساری خط و کتابت کروائے گا آپ کا CDC اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. What is CDC? Central Depository Company. ایک زمانے میں, آج سے کوئی اگر ہم 40 سال 30 سال پہلے چلے جائیں, تو پھر اسٹاک مارکیٹ میں جو اسٹاکس ملا کرتے تھے آپ کو وہ پیپر کی فارم میں ملا کرتے تھے کہ یہ آپ کے پاس لٹرلی پیپر
ہارڈ پیپر فارم میں یا کسی سرٹیفکیٹ کی فارم میں آپ کے پاس جو ہے وہ حصص یا کمپنی کے شیئرز ہوا کرتے تھے. پھر سی ڈی سی آ گیا. سی ڈی سی کی وجہ سے تمام تر جو شیئرز ہیں وہ الیکٹرانکلی ٹریڈ ہونا شروع ہو گئے, یعنی وہ الیکٹرانکلی اب آپ کو شیئر آپ کی فزیکل پوزیشن میں نہیں ہوتے, سی ڈی سی اس کا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے. آپ کا اکاؤنٹ جب کھلے گا تو آپ کی سی ڈی سی کا ایک پورا لیجر بھی آپ کو ملا کرے گا, اور آپ کو سی ڈی سی کا جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایس ایم ایس بھی آتے ہیں, ان کی اپنی سروسز بھی ہوتی ہیں آل. تو آپ کا بروکر آپ کے 2 اکاؤنٹ کھولے گا, آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دا بروکر شیل گیٹ اٹ ڈن فار یو. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. سی ڈی سی کے 2 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں اس کمپلیکیشن میں ابھی جا نہیں رہا ہوں, آسان بات کرتے ہیں بالکل. تو آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. اب آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا, میسج آ گیا, ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی, لاگ ان پاسورڈ آپ نے اپنا سیٹ کر لیا. اب آپ نے اپنے پیسے ٹرانسفر کیے, اور پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے اے کے ڈی آپ کو اپنا اکاؤنٹ بتائے گا. تو اے کے ڈی کا ایک اکاؤنٹ المیزان میں ہے اور ایک ایچ بی ایل میں. اتفاق سے میرا دونوں بینکس میں اکاؤنٹ ہے, تو میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر میں وہ پیسہ جا کے ریفلیکٹ ہو جائے گا میرے لیجر میں, یعنی میری ایپ میں مجھے نظر آئے گا کہ عدیل اظہر آپ نے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے ہیں اپنی ایپ میں. اب آئے گا کام کہ مجھے سیل کرنی ہے, مجھے پہلی پرچیز کرنی ہے, سیل نہیں کرنی, پہلی شیئر پرچیز کرنی ہے. اس میں آپ کا بروکر آپ کو یہی بولے گا کہ WTL اٹھا لو, ٹیلی اٹھا لو, یہ اٹھا لو. نہیں, اس کو نہیں سننا. آپ کو سوچنا ہے عدیل بھائی نے مجھے کیا بولا تھا. عدیل بھائی نے مجھے یہ 3 یا 4 کمپنیز کے نام بتائے تھے, ان میں سے میں اللہ کا نام لے کر ایک کمپنی کا شیئر اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس کمپنی کا شیئر اٹھا لیتے ہیں. ابھی کل ہی ہمارے زلفی طاہر بھائی مجھے جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے, اور کہ آپ نے وہ شیئر مجھے بولا تھا, اس نے بہت اچھا ڈیویڈنڈ دیا, تھینک یو سو مچ, آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. ٹھیک ہے جی. سو آپ جا کے اس کا سمبل سرچ کریں گے, جیسے فرض کریں فار آرگیومنٹ سیک آپ ہب ایچ بی ایل میں یا میزان بینک میں انویسٹ کریں, تو میزان کا جو سمبل ہے دیٹس MEBL. تو آپ سرچ کریں گے MEBL, آپ MEBL کو انٹر کریں گے تو وہ سامنے لکھا ہوا آ جائے گا, اس کی کوٹ وغیرہ, کتنی پرائز جا رہی ہے, کیا جا رہی ہے. آپ کو ان چکروں میں نہیں پڑنا, آپ کو تو لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے ابھی اتنے 1-2 روپے کے اوپر اتار چڑھاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ جا کے MEBL پہ بائی پہ کریں گے, وہ پوچھے کتنے شیئرز لینے ہیں, تو آپ 1 لاکھ روپے میں جتنے بھی شیئرز آئیں گے وہ آپ جو ہے آرڈر اپنا پلیس کر دیں. انشاءاللہ آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے گا اور آپ کے شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. آپ کے پاس SMS آ جائے گا, یہ ساری چیزیں, نوٹیفیکیشنز اینڈ ایوری تھنگ. رات تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی پرچیز ہو گئی ہے, اور AKD سے بھی میسج آ جائے گا, CDC وغیرہ ہر جگہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا. مبارک ہو, آپ نے اپنی پہلی شیئر کی پرچیز کر لی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا پیسے نکال کر, تھوڑا تھوڑا پیسے ہر مہینے, جسے یاد ہے میں شاید 20% رول کہتا ہوں میں اپنی زندگی کا, کہ میں جو بھی انکم میری آتی ہے میں اس کا 20% انویسٹ کرتا ہوں. جو بھی ہو جائے آئی انویسٹ 20% آف دیٹ. آئی سیو. جیسے فرض کریں کہ میرے پاس ایک 10,000 روپے کی پیمنٹ آ رہی ہے, تو میرے لیے پیمنٹ 10,000 کی نہیں ہوتی ہے, میرے لیے وہ پیمنٹ 8,000 روپے کی ہوتی ہے. وہ 2,000 میرا سیونگ کا اماؤنٹ ہے. کم واٹ میں وارن بفٹ نے ایک بڑی مشہور بات بولی تھی, جو آپ کا بھائی عدیل اظہر بالکل کنکر کرتا ہے, کہ سیونگ شوڈ بی یور فرسٹ ایکسپینس آف دا منتھ. ٹھیک ہے جی, یعنی جو سیونگ ہے وہ آپ کے مہینے کا پہلا خرچہ ہونا چاہیے. تو آپ اپنے وہ پیسے الگ کر لیں اور جا کے وہ پیسے AKD میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائیں, اور جاتے ہی کوئی بھی شیئر لے لیں. اگر اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں SIP, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ تھوڑا آپ جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں. اس سے قطع نظر شیئر اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بیکاز یو آر اے ڈیویڈنڈ انویسٹر. آلرائٹ, آپ ایک ڈیویڈنڈ انویسٹر ہیں. آپ کو کمپنی کے شیئر پرائس کے بجائے اس کمپنی کی پروفیٹیبلٹی یا اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ ڈسکشن کافی لمبا ہو رہا ہے, لیکن اب میں بالکل اس بحث کو جو ہے یا اس ڈسکشن کو سمیٹنے کی جانب لے کر جا رہا ہوں. سو ہم نے سمجھ لیا اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے, کس طرح کے شیئرز ہوتے ہیں, اسلامک ہوتے ہیں یا ان اسلامک ہوتے ہیں, اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہوتا ہے. اکاؤنٹ آپ کا کھل گیا, بھائی آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے اس میں, پلیز فیل فری. کون سے شیئرز ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہاں پہ نہیں بتاؤں گا, یہ ان ایتھیکل بات ہوتی ہے اس طرح فورمز پہ آ کے لوگوں کو ریکمنڈیشنز دینا, انلیس یو آر لائسنس ٹو ڈو دیٹ. تو پھر یہ ہونے کے بعد اب کیا سین ہوا؟ اب یہ سین ہوا کہ آپ نے اپنا آرڈر پلیس کر دیا, اور ہر مہینے آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا شیئر جو ہے وہ پرچیز کرتے رہیں 500 شیئر, 100 شیئر, جتنے بھی منیمم لاٹ وہ الاؤ کرتا ہے, آپ جو ہے وہ کرتے رہیں. باقی پتہ ہے, اب تھوڑا سا اپنی انٹیلیجنس کو بھی موقع دیجیے. آپ بہت ساری چیزیں خود سیکھ جائیں گے, ایپ پہ کھیلتے رہیں گے. ہر چیز انسان سیکھا سکھایا تو نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود سیکھنے کی بڑی زبردست کیپیبلٹی دی ہے, جو ہم اپنے اندر بیکاز آف دا اسکول سپریس کر دیتے ہیں. اسکول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ٹیچر تمہیں نہ سکھائے تم نہیں سیکھو. خیر, ڈسکشن کہیں اور چلا جائے گا. بہت ساری چیزیں آپ خود سیکھ جائیں گے. ایک اور کام, آفس میں کتنا فری ٹائم ہوتا ہے, گھر میں کتنا فری ٹائم ہوتا ہے, جا کے ویڈیوز چیک کیجیے, آگے دیکھیے how to invest in stock market, how to identify good companies in the stock market. Just put the questions, go to ChatGPT,
पुट माय क्वेश्चन. तो इस तरह कीजिए आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह डिविडेंड कमाएंगे आप भी, आपको भी मज़ा आएगा. कुछ मेहनत किए बगैर आपका पैसा आपको पैसे कमा कर दे रहा होगा. देखो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हम लोग को पाकिस्तानियों को एक ऑब्सेशन है प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का. प्लॉट्स में जिस तरह बिटकॉइन में छक्के लोगों के जिनके लगने थे, मैं फिर यही बोलता हूँ उनके लग चुके. बिटकॉइन अभी 38,000 का था, बिटकॉइन इस वक्त 54,000 का डॉलर का हो गया है. 38,000 पे कोई किसी का बाप नहीं बोल सकता था कि अब 54,000 का होने वाला. तो जिसने पार्टी करनी है वो बिटकॉइन के मिलियनियर्स बन चुके हैं. वो जो सही मानो कि बिलियनियर्स से ना मिलियनियर्स बिटकॉइंस वाले वो बन चुके हैं. अब बाकी सब कैचिंग अप गेम खेल रहे हैं. सिमिलरली प्लॉट वाली गेम इस वक्त काफ़ी ऑफ है. इसलिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि गेट इनटू द स्टॉक मार्केट. ये जो एक और हमेशा एक और बात मैं करता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हर ख़ानदान में एक बंदा होता है जिसका स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए डूब चुके होते हैं. वो करोड़ों रुपए इसलिए डूब चुके होते हैं बिकॉज वो अपने ब्रोकर्स की बातें सुनता है और वो चवन्नी शेयर्स जो होते हैं ना, जिनको पेनी शेयर्स कहा जाता है, उसमें वो पैसा लगाता है. कोई भी बंदा जो अच्छे शेयर्स में पैसा लगाता है उसको लॉन्ग टर्म में there is no investment better than it, statistically proven, empirically proven. There are numbers to prove that there is no investment better than the stock market. So this is the thing. थोड़ा सा fearless होना पड़ेगा. शुरू में आपको लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे जा रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए 15 साल बाद 20 साल बाद आप अपने इस भाई को दुआएं दे रहे होंगे. So get into this thing, start saving money and you will not regret that. All right? चलें जी, this is it. अब हम जरा आप लोग के क्वेश्चन आंसर जो है ना वो इस टॉपिक पर देख लेते हैं. ओके, आई लॉस 0.8 million in PSX in 2018-19. I got disheartened. Please guide me how to get my confidence back. यार फ़हीम भाई आप चुन के सवालात लाते हैं वैसे यार. You can get your confidence back by again investing in stock market. मैं आपको यही बोलूँगा. और आई थिंक लेट्स डू इट. ओके, देन वेयर वी डू, कहाँ से स्टॉक मार्केट के सवालात कहाँ से शुरू हो रहे हैं, पहले तो मैं ये चेक करता हूँ. ओके, हाउ टू बाय शेयर, सना अहमद कहती हैं. सना मेरे ख्याल से आपको मैंने जवाब दे दिया है. इसके अलावा अदील मियाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज मुनाफे को डिविडेंड क्यों कहते हैं? भाई डिविडेंड जो है वो दरअसल एक अंग्रेज़ी ज़बान का एक लफ्ज़ है और डिविडेंड का जो है वो मतलब ही यही होता है कि एक तरह का रिवॉर्ड. डिविडेंड, दिस इज पेइंग डिविडेंड टू मी, दिस टाइम दैट आई इन्वेस्टेड ऑन लर्निंग अ स्किल इज नाउ पेइंग डिविडेंड. सो अब तो ये डिविडेंड का वर्ड आम तौर से स्टॉक मार्केट में मिलने वाले मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बट आप स्टॉक मार्केट में ना भी हों, कोई भी चीज़ जो आपको मुनाफा पहुंचा रही है, नफ़ा पहुंचा रही है, उसको आप डिविडेंड ही कहते हैं. ब्रोकर कितना कमीशन चार्ज करते हैं? ब्रोकर्स का कमीशन जो है वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट होता है. टैक्स लगता है आपको, अनफॉर्चुनेटली कैपिटल गेन टैक्स. अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट इज हाईली टैक्स्ड. वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मार्केट की काफ़ी गेम ऑफ होने वाली है इन द न्यू IMF प्रोग्राम. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन स्टॉक इन रियल एस्टेट मार्केट राइट नाउ, बिकॉज ये ज़्यादा अरसे खैर, ये बिल्ली की माँ ज़्यादा अरसे खैर मनाएगी नहीं. अभी बुराई जो है ना वो इन पर आने वाली है. तो स्टॉक मार्केट पे टैक्स लगता है, बिल्कुल कैपिटल गेन टैक्स भी, और आपके डिविडेंड पे भी जो है वो टैक्स लगता है. नेस्ले का शेयर कैसा है? नेस्ले इज़ अ वेरी स्टेबल कंपनी, इज़ अ वेरी स्टेबल कंपनी, और उसके शेयर की मूवमेंट इतनी नहीं होती. इट्स नॉट अ वेरी लिक्विड शेयर. इसका मतलब ये कि ये शेयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसकी नहीं होती है, बट आई मीन इट्स अ स्टेबल शेयर, इट्स अ लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है. रखें इसको आप आराम से. PICTL और PIBD कैसे हैं फॉर शेयर्स? प्रॉफिटेबिलिटी इनकी चेक कीजिए. दो चीज़ें चेक कीजिए आप. स्टॉक, इनकी एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ. देखें आप, बल्कि अभी आपको ये चीज़ हाथ के हाथ हम दिखा देते हैं, ठीक है? लेट मी शेयर द स्क्रीन राइट नाउ. और एक सेकंड, काफ़ी ज़्यादा ये है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट. देयर यू गो. या ओके, ये हमारी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज स्टॉक मार्केट वाज डाउन बाय 1147 पॉइंट्स. ओके, सिचुएशन काफ़ी बैड चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इंशाल्लाह हुकूमतें बनेंगी, ये वापस आएगा. PSX की वेबसाइट में एक जगह होती है जिसको आप कहते हैं DPS. ये इनका है, ये इनकी डेटा पोर्टल. इतनी ज़बरदस्त ये वेबसाइट है डेटा पोर्टल की, कमाल. तो आप इसमें आपको हर कंपनी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन, जो कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा. भाई ने बोला कि PICTL, ये जो है PICT, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है. ये किमाड़ी की तरफ एक आपका एमजना रोड उधर
MT خان روڈ ادھر ایک کنٹینر ٹرمینل ہے. اب آپ دیکھیں گے اس کے آج شیئر کی پرائس جو ہے وہ 1 روپیہ 63 پیسے گری ہے. اس کے شیئر میں کافی کمی آئی ہے, 70% سے زیادہ جو ہے یہ شیئر گرا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ کمپنی اپنا ڈیویڈنڈ جو ہے کیا وہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے. تو انہوں نے 200% انٹرم ڈیویڈنڈ دیا تھا. یہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ ساری آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. سو منافع کے لحاظ سے 2022 میں تو انہوں نے لاس بنایا تھا, اور اس سے پہلے یہ جو ہے وہ نہیں, انہوں نے پروفٹ بنایا, پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن 2 بلین 3 بلین. سو اٹس اے گڈ کمپنی میرے خیال سے. اور اس سال بھی یہ پیسہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں کوارٹرلی نمبرز ان کے دیکھ رہا ہوں. سو اٹس اے گڈ کمپنی. ڈو دے پے ڈیویڈنڈ؟ میرے لیے جو ایک امپورٹنٹ بینچ مارک ہے وہ یہ, کیا یہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. تو انہوں نے اگست میں ڈیویڈنڈ دیا 200%, یعنی تقریباً 20 روپے کا. یہ انٹرم ڈیویڈنڈ انہوں نے ہاف ایئرلی دیا, ابھی ان کا فل ایئر کا سامنے آیا نہیں ہے. مجھے اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ اچھی لگ رہی ہے اس شیئر کی. تو یا آئی تھنک یو کین لک ان ٹو بائنگ دس ون. میں کوئی ریکمنڈیشن آپ لوگوں کو دے نہیں رہا, آپ لوگوں کو خود یہ فیصلہ جو ہے اس حوالے سے کرنا پڑے گا. چلیں جی, اب آپ لوگوں کے میسیجز پہ دوبارہ آتے ہیں. دین پلیز میک, اچھا جی, ہاؤ کین اے اسٹوڈنٹ انویسٹ ان دس؟ A student can invest just like anyone else. I'm pretty sure کہ اس میں وہ CNIC کی ریکوائرمنٹ وغیرہ ان چیزوں کی ہوتی ہوگی, تو اپنے ابو کے نام پہ یا کچھ کر کے آپ اپنا جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. میں پھر بھی ذرا کسی بروکر سے اس پہ انفارمیشن لے لوں گا کہ کیا کوئی نوجوان 18 سال سے کم عمر کا بچہ اس پہ انویسٹ کر سکتا ہے یا نہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 20 سے 25 ہزار سے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور کیا اتنے میں شیئر مل جاتا ہے؟ بالکل مل جاتا ہے, بالکل. یو کین اسٹارٹ فرام ایز لٹل ایز 5,000 اور 10. آپ کو دیکھنا پڑے گا. فرض کریں کہ 500 شیئر آپ کو لینے ہیں کسی ایسے شیئر کے, کوئی ایک سیمنٹ کمپنی کے جس کے 50 روپے کا شیئر ہے, تو 25,000 روپے آپ کو چاہیے ہوں گے, آپ وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. AKD Trade Pro is a top class app. Abid, absolutely, I love that app. I'm totally satisfied with Almizan Mutual Investment, much organized. دیکھو موئیز, اب it's your call purely. میوچل فنڈ تو آسان ترین, میوچل فنڈ میں آلریڈی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں, آپ وہ دیکھ لیں. میوچل فنڈ تو آسان ترین کام ہے, آپ پیسے دے کے بس پر چل کریں, لیٹ دا فنڈ مینیجر ٹیک دا ہیڈ ایک. لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریٹرن آپ کو کہاں زیادہ بہتر ملے گا. آئی ایم یوزنگ JS Global since last 4 years. اوور آل گڈ ایکسپیرینس. چلیں جی, دیٹ از گڈ. ان کو JS Global پسند ہے, پسند اپنی اپنی. برو, وائی رفانس شیئر از سو ایکسپینسو؟ اٹ از سو ایکسپینسو, دا پرائس از گون اپ اینڈ اپ. انہوں نے وہ شاید چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا شیئر شاید زیادہ ٹریڈ ہو, یا بیکاز اکثر جب شیئر بہت مہنگے ہو جاتے ہیں تو آپ ایک شیئرس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, آپ ان کو ایک کی جگہ 4 شیئرز آفر کر دیتے ہیں. اور جیسے ابھی ٹیسلا نے کیا تھا, ٹیسلا کا شیئر اتنا مہنگا ہو گیا کہ ایلون مسک نے ڈیسائیڈڈ کہ یار ہم اس کے شیئر کو جو ہے وہ بونس شیئرز وغیرہ جو ہے وہ سارٹ آف بونس شیئرز کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہم ایشو کر دیں گے. نہیں, کچھ اور کہتے ہیں, ٹرمنالوجی کلک نہیں ہو رہی, بٹ وہ شیئر کو ڈیوائڈ کر دیں گے بیسکلی. تو آپ کے پاس اگر ایک شیئر ہے $400 کا, تو اب آپ کے پاس 2 شیئر ہیں $200 کے, تو شیئر کی جو ٹریڈیبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو ان کا کوئی ہوگا مسئلہ بھائی. ذوالفقار طاہل کہتے ہیں WTL پر لاس رجسٹر کر کے سیکھا, کاش پوچھ لیتا. بھائی میں نے بھی لاس رجسٹر کیا, میں نے ٹیلی کارڈ میں لاس رجسٹر کیا میں نے, بٹ آئی مووڈ آن ناؤ یار. POL شیئر بیسٹ ڈیویڈنڈ. POL بہت اچھا شیئر ہے. پاکستان آئل فیلڈ, ماری گیس از اے ویری گڈ شیئر. OGTCL, PPL, چراٹ سیمنٹ از گڈ. ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے. POL is great in terms of dividend. Furthermore, you also get good options to buy POL on the low side. Shariq صاحب کہتے ہیں Adil, do you use Sarmaya or any other website? No, I don't use. And then we have got Zulfi کہتے ہیں please let us know which shares give good dividends. آپ سرچ کریں نا, اتنے سارے تو میں نے نام بتا دیے ہیں. کاشف منیر کہتے ہیں اینگرو ہپکو اینڈ MEBL لاک کر دیا جائے. کر دیں. How to contact you? I mean, I'm on Instagram, find me Adil Azhar. I'm on Facebook, I'm on Twitter all the time, the entire day. Find me there. اچھا جی, ARL کے شیئرز بھی اچھے ہیں. ویری گڈ, اچھے شیئرز ہیں بالکل جی. اٹک ریفائنری کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دین AKD ایپلیکیشن کا نام تو بتائیے. آپ AKD پہ اکاؤنٹ کھولیں. آئی تھنک AKD ٹک کے نام سے, ایک AKD ٹریڈ پرو میرا ایسے کچھ نام ہے اس کا, یار مجھے تو نام آنیسٹلی خود بھی یاد نہیں ہے, بٹ ایسے ہی کچھ ہے. ڈیویڈنڈ از لائک رینٹ آن یور شیئرز, کہہ سکتے ہیں. دین ڈاکٹر سعید اختر کہتے ہیں عدیل بھائی, اٹ از ایڈوائزبل ٹو انویسٹ ان اسٹاک ان دس پولیٹیکلی انسرٹن ٹائم. ایبسلیوٹلی ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل انسرٹنٹی آج ہے کل نہیں ہے. میں مسلسل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پلیز لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے دیکھیے. آپ ہر مہینے ایون اگر شیئر گرتا جا رہا ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شیئر ہے جو اس وقت جس میں کافی نیگیٹو پہ بیٹھا ہوں, تو میں ابھی, بٹ اٹس اے گڈ ڈیویڈنڈ ییلڈ شیئر,
تو مجھے پتا ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کرے گا, اچھا ریزنیبل ڈیویڈنڈ اناؤنس کرے گا, تو میں اس شیئر کو بیچنے کے بجائے واٹ آئی ایم ڈوئنگ از دیٹ میں اس کی ایوریج پرائز کو اپنے کم کیا جا رہا ہوں. فرض کریں اس کی میری ایوریج بائی پرائز 105 کی تھی, اس وقت وہ شیئر ہے 89 روپیز کا. سو میں اب کچھ شیئرز لوں گا, اس کی میری ایوریج بائنگ اب میں 89 پہ لے رہا ہوں, تو ایوریج پرائز 99 پہ آ جائے گی, ایوریج پرائز 95 پہ آ جائے گی. ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی وہ شیئر پرچیز کرتا رہوں گا. سو پلیز اس کو آپ لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. آپ بالکل پولیٹیکل انسرٹنٹی آج ہے, ان چند دنوں کی مندی کی وجہ سے آپ کچھ بہترین دن اسٹاک مارکیٹس کے مس کر جائیں گے, یہ بات یاد رکھیے گا. یعنی ابھی میں بڑا حیران ہوا, ہمارا ایک لسنر ہے وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ یار حالات بڑے خراب تھے الیکشن سے پہلے, میں نے تو اپنے سارے شیئرز بیچ دیے جنوری میں. اس کے پاس بہت اچھے شیئرز تھے. میں نے کہا تم نے کیا کیا یار, تو ڈیویڈنڈ والے شیئرز تھے تمہارے, تم ان کا ڈیویڈنڈ تو کھا لیتے. مارکیٹ تو واپس آ جائے گی سر, مارکیٹ کو تو آنا ہی ہے واپس. اچھا جی, سی جی ٹی ایکسپلین. سی جی ٹی از کیپٹل گین ٹیکس. آپ جب کوئی شیئر بیچتے ہیں, آپ نے 50 روپے کا شیئر لیا تھا, وہ 100 روپے کا شیئر ہو گیا, 50,000 انویسٹ کیے تھے, 1 لاکھ روپے ہو گئے, تو 50,000 روپے جو ہے آپ کا وہ کیپٹل گین ہے, اس میں اس کیپٹل گین پہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اچھا جی, اور کیا سین ہے. پی آئی سی ٹی ایس سولڈ از ایسٹس ٹو کے آئی جی وائی ایل. آئی ہیو آلریڈی انویسٹڈ ان المیزان. Will you advise me to invest in stock market instead? No, if you are in Mizan, fine, just keep it with Mizan. لیکن اپنے پورٹفولیو کو ڈائیورسیفائی کریں. I mean, just to give you my own example, اب سے کچھ دنوں پہلے تک, اب سے کچھ مہینوں پہلے تک, my portfolio was heavily weighted towards fixed income, جو میزان کا جو منی مارکیٹ فنڈز ہیں وہاں پہ. بٹ پچھلے کچھ مہینوں میں I have slowly and gradually started moving funds, وہاں سے میں بیچتا رہا, اور میں اسٹاک مارکیٹ میں, یا میری جو نئی سیونگس تھی وہ میں اسٹاک مارکیٹ میں فی الحال انویسٹ کر رہا ہوں, بیکاز مجھے اس وقت گیم بھی کافی اچھی لگ رہی ہے اور ڈیویڈنڈ بھی بہت اچھا ہے. اوکے جی, دین ہاؤ ٹو سلیکٹ دا شیئر. ریسرچ کریں, ریسرچ, ورنہ بھائی سے پوچھ لیں. اچھا جی, پلیز شیئر اے کے ڈی کانٹیکٹ پرسن ڈیٹیل, کانٹیکٹ می ناٹ ہیئر, ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام میوچل فنڈز. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہاؤ ٹو سلیکٹ شیئر. پی ایس آئی سی ٹی ٹرمینل لیز ایکسپائرڈ ان جون اینڈ دیئر کانٹریکٹ واز ناٹ رینیوڈ, انسٹیڈ دی یو اے ای کمپنی واز گیون 50 ایئر. ہاں, دس از دا ریزن, تبھی تو اتنا شیئر گرا ہوا ہے ان کا. عدیل بھائی, آئی لیو ان کینیڈا, کین آئی انویسٹ ان اسٹاک ایکسچینج ان پاکستان؟ ایبسلیوٹلی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے جس میں آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. نیشنل فوڈ کا شیئر کیسا ہے؟ یار مجھے نیشنل فوڈز کے میں نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا, میں آف دا کف آپ کو بتا نہیں سکتا, اور میں یہاں بتاؤں گا بھی نہیں آپ کو زیادہ. آئی اسٹارٹڈ پی ایس ایکس اکاؤنٹ ڈیورنگ کورونا ٹائم, ہیونٹ لک بیک ایور سنس, even suggested this to my friends in Australia. He is also thankful to me. That is brilliant. اس کے علاوہ اور کیا سین ہے؟ فہیم علی خان کہتے ہیں اچھا, why Rafan share is so expensive? Because the share just kept increasing and increasing and increasing. Rafan کی جو ہے اچھی پرفارمنس ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے گائز. اینڈ دین ایز, اچھا جی, فقاز زرانی کہتے ہیں گورنمنٹ سکوک کین آلسو بی پرچیز فرام بروکر ایپ. Now they have, no, not from the app, but now you can bid through your broker. اب اسٹاک مارکیٹ میں اس بار سے آئی تھنک دسمبر سے یا کب سے یو کین اسٹارٹ انویسٹنگ ان سکوک تھرو اسٹاک مارکیٹ. یہ انہوں نے ابھی تجربہ کیا تھا اور یہ بڑا کامیاب تجربہ جو ہے وہ رہا ہے. اوکے جی, ڈاکٹر سعید کا, ڈاکٹر ذیشان بیگ کہتے ہیں کوئی اسلامی کمپنی ہے جس کے شیئرز ہوں لائک قدرت اللہ کمپنی. اسلامی کمپنی لائک قدرت اللہ کمپنی. سو واٹ میک اٹ این اسلامی کمپنی؟ کہ وہ قرآن چھاپتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. بٹ دیر از اے ذبیحہ کمپنی, یہ جو الشہیر والے ہیں, دی آرگینک میٹ کمپنی TOML, یہ بھی ایک شیئر ہے. سو اسلامک کمپنی, گڈ ون. آلرائٹ, چلو گائس, دس از اٹ. Thank you so much for watching. That was brilliant. Thank you for all those amazing questions that you guys asked. اور میں نے سوچا کہ میں اپنا آج یہ حجت تمام کر ہی دوں اسٹاک مارکیٹ والی. So thank you for watching and it's time to take your leave. باقی میں نے میسیجز آج پڑھے نہیں ہے because I just wanted to focus on this stock market والا issue. ٹھیک ہے جی, great. Thank you for watching. And کل ہوتی نہیں ہے ملاقات because tomorrow is the ہفتہ وار تعطیل. I'm gonna see you guys on Sunday inshallah. اپنا خیال رکھیے گا. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan, Zindabad.